میں منامت دوخیلی اس وقت باب دوستی پر موجود ہوں، جہاں پر 2 ہفتے تک بند رہنے والے باب دوستی پر ہم 2 رفت کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ تھوڑا سا ہم بات کریں گے پاک افغان بارڈر کے حوالے سے اور اسپن بولدک کتنا اہمیت کا عامل ہے پاک افغان بارڈر کے ساتھ جو ملکہ علاقہ افغان۔ السلام علیکم، کوئٹہ وائس کے فیس بک اسپیشل لائیو سے میں منامت دوخیلی اس وقت باب دوستی پر موجود ہوں، جہاں پر 2 ہفتے تک بند رہنے والے باب دوستی پر ہم 2 رفت کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ تھوڑا سا ہم بات کریں گے پاک افغان بارڈر کے حوالے سے اور اسپن بولدک کتنا اہمیت کا عامل ہے پاک افغان بارڈر کے ساتھ جو ملکہ علاقہ افغان۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ 2 سینئر تجزیہ کار اور ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سید علی شاہ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ فرید صاحب موجود ہے، انہوں نے 90s میں یہاں پہ کوریج بھی کی ہے، ان سے بھی بات کریں گے۔ علی شاہ صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا، تھوڑا سا پاک افغان بارڈر قیمت کے حوالے سے بتائیں، اسپن بولدک کتنا امپورٹنس رکھتا ہے سر؟ آپ کا بہت شکریہ۔ افغانستان میں ایک کامن سینگ ہے، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں جو بھی تبدیلی آتی ہے وہ اسپن بولدک سے، ویش منڈی سے اور قندھار سے آتی ہے، اور اگر آپ افغانستان کی تاریخ کو بھی دیکھیں گے تو تبدیلی انہی علاقوں سے آئی ہے۔ جہاں تک اس سرحد کی تاریخ کی بات ہے، میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں 1994 میں طالبان کے سپریم جو لیڈر تھے ملا محمد عمر اور کو فاؤنڈر جو افغان طالبان موومنٹ کے ملا عبدالغنی برادر اور ان کے دیگر جو ساتھی تھے، انہوں نے یہاں ویش منڈی اور اسپن بولدک سے طالبان موومنٹ کا آغاز کیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 1996 تک ہاٹ بریکنگ ریٹ میں، یعنی بہت تیزی سے پورے افغانستان کا کنٹرول طالبان نے سنبھال لیا۔ جتنے مجاہدین کے اس وقت کے لڑے تھے یا وارلارڈز تھے، ان کے خلاف لڑے، لیکن پورے افغانستان کا کنٹرول سوائے پنشیر ویلی کے، والی پنشیر کے علاوہ پورے افغانستان کا کنٹرول طالبان کے پاس آیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو سابق مجاہدین کمانڈر تھے احمد شاہ مسعود، وہ ان کے خلاف مسلسل لڑتے رہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ سپٹمبر 11 کا واقعہ ہوا، یعنی 13 یا 14 جولائی اس سال، آپ نے دیکھا یعنی 1.5 ماہ قبل جب طالبان نے اس جو بارڈر ہے اس کا کنٹرول سنبھالا، تو اس وقت ہم نے یہ کہا کہ اب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئے گی۔ پہلے 4000 لوگ ان کا آنا جانا تھا، اب ان کی تعداد جو ہے 18000 تک پہنچ گئی ہے۔ اس کی بیسکلی وجوہات کیا ہے؟ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم یقین دلاتے ہیں، وہاں پر لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا گیا، اس کے باوجود لوگ ہم 2 رفت کیوں انسیکیورٹی فیل کی جا رہی ہے؟ میرے خیال میں ایک طبقہ ضرور ہے کہ افغانستان میں وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں۔ آپ کابل ایئرپورٹ کے جو مناظر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کابل ایئرپورٹ کے جو مناظر ہے۔ ساتھ ہی یہاں پہ ایک چیز جو میں نے نوٹ کیا، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی 1.5 گھنٹے سے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، میں نے یہ چیز آبزرو کیا، اکثر جو خواتین ہے، فیمیل ہے، ایک تو یہاں جو پشتو بولنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد تو ہے زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان کے جو شمالی علاقے ہیں جہاں پر تاجک ہے، ازبک ہے، ترکمن ہے، ہزارہ ہے، ان علاقوں کے لوگ بھی ہم نے یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں دیکھے جو افغانستان سے اس وقت پاکستان میں جو ہے داخل ہو۔ بہت شکریہ سید علی شاہ صاحب سے ہم نے بات کی، تھوڑا سا آتے ہیں ترین صاحب کے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے، 90s کے دہائی میں جب طالبان آئے یہاں پہ اسلامی عمارت کا قیام انہوں نے کیا، ملا عمر صاحب کے دور میں انہوں نے یہاں پر کوریج کی۔ تھوڑا سا یہ بتایا کہ اس وقت کے طالبان میں کتنا ڈفرنس نظر آ رہا ہے؟ جی منا صاحب بہت بہت شکریہ۔ بالکل آج کے طالبان میں اور اس وقت کے طالبان میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ اس بارڈر کی ہم بات کریں گے تو جس طرح شاہ صاحب نے بھی بتایا تھا کہ پاکستان میں طالبان کی جو تحریک تھی وہ بھی یہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور قندھار جو ہے وہ اس وقت بھی طالبان کا ہیڈ کوارٹر تھا اور آج بھی طالبان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اور اگر ہم بات کریں طالبان اس کا بھی آخری جو تھا آخر میں قندھار کا جو سلسلہ ختم ہوا تھا، لیکن اس وقت کے طالبان اور آج کے طالبان میں اگر ہم موازنہ کریں تو آج کے طالبان وہ بہت زیادہ اس میں تبدیلی کے دعوے کیے جا رہے ہیں، تو خصوص جو لوگ آ رہے ہیں ان سے جب ہم نے بات کی، ان کا جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوا ہے ماضی کے مقابلے میں، کیونکہ ماضی میں ہم یہاں سے چاہتے تھے قندھار، تو یہاں مختلف مقامات پہ کسی سڑک بھی کچا تھا اور مختلف مقامات پہ چین لگے ہوئے تھے، اور اس چینوں پہ کوئی 14 سال کا لڑکا، 12 سال کا لڑکا کلاشنکوف پہ کھڑا تھا، اور ہم کہتے تھے کہ آپ ابھی نماز پڑھے، ابھی مغرب کا نماز کے ٹائم ہے، ابھی عصر کا نماز کے ٹائم ہے۔ فرین صاحب تھوڑا سا اس پہ واقعے پہ آتے ہیں، 98 میں جب انڈین طیارہ آئی جے کیا گیا، اس واقعے پر روشنی ڈالیں، آپ نے کوریج کی تھی۔ آپ نے کور کیا تھا، کافی دن آپ نے گزارے تھے، تو تھوڑا سا یہ بتائیں اس طیارے میں
कितने पैसेंजर्स थे इंडियन, क्या हुआ, आपने क्या देखा, किन तालिबान जो लीडर्स थे क़यादत, उनसे आपकी मुलाकात हुई? जी बिल्कुल, उस वक्त जब ये तैयारा है कंदहार एयरपोर्ट पे तो हमारे लिए तो एक नई बात थी, और हम कोयटा से उस वक्त यहाँ से गए थे कंदहार इसको रिपोर्ट करने। उसकी वजह ये थी कि कंदहार में अफगानिस्तान में उनके जो जर्नलिस्ट थे उनको काम करने की इजाज़त नहीं थी। हम यहाँ से गए थे, फिर उसके बाद इस्लामाबाद से भी जर्नलिस्ट आए थे, तो हमारे लिए खुद भी हाईजैकिंग का इतना बड़ा इवेंट कवर करना एक बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ आज भी हमारे लिए एहसास है। उसमें जो इंडियंस थे वो आए थे, उनके लिए तालिबान की जानिब से एक इंटरेस्टिंग ये था कि उनको जो खाना दिया जा रहा था वो एक शाफर में एक रोटी और एक केला और एक माल्टा और एक लेग पीस दिया जाता था, जिस पर इंडियन तैयारे में जहाज में जो पैसेंजर थे उन्होंने एहतजाज किया। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान और यूएन ने मिलकर यूएन चार्टर तैयारी के जरिए सुबह और शाम उनके लिए जो खाना आता था वो इस्लामाबाद के पर कॉन्टिनेंटल होटल से उनके लिए खाना आना शुरू हुआ। उस वक्त मुझे याद है कि अख्तर उस्मानी साहब जो थे उस वक्त के कोर कमांडर थे, वजीर आवाबाजी थे, अच्छा एयरफोर्स के मिनिस्टर थे, और साथ साथ मुतकी साहब जो थे वजीर खारजा, आमिर खान मुतकी साहब वजीर खारजा हुआ करते थे, और अब्दुल्ला मुतमिन साहब जो थे उस वक्त वजीर इत्तलात हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने मतलब उस वक्त भी जितने भी जर्नलिस्ट थे उनकी कंदहार एयरपोर्ट पे उनके लिए बहुत ज़्यादा उनकी कोशिश थी कि जर्नलिस्टों को ज़्यादा से ज़्यादा एकोमोडेट किया जाए। और मैं खुद चूँकि उस वक्त मैं बीबीसी में काम करता था, तो मैं कंदहार की जो गवर्नर हाउस था उसमें मैं और हमारे कुछ साथी वो क़याम पजीर थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी आम जो लोग थे वो कंदहार में तालिबान का जो रूल्स था या हुकूमत था उससे बहुत ज़्यादा मुतमईन थे। बहुत शुक्रिया सैयद अली शाह साहब से हमने बात की, और इसके साथ साथ सीनियर जो साथी है अयूब तरीन साहब से हमने बात की। थोड़ा सा मैं अब पाक अफगान बॉर्डर के हवाले से बता दूं, इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि बच्चे बड़े खवातीन वो बड़ी तादाद में इस वक्त मूवमेंट कर रहे हैं। ये जो रास्ता है ये पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए आ रहा है, तकरीबन हज़ारों की तादाद में, इनकी तादाद बढ़ गई है। थोड़ा सा अगर मैं इलाज मुआवजे की बात करूँ, तकरीबन जो मगरबी अफगानिस्तान है उनको जो है सारे इलाज मुआवजे के हवाले से वो तकरीबन कोयटा में है। कोयटा के तमाम जितने भी अस्पतालों में आप जाएंगे यहाँ पर अफगान जो बाशिंदे वो अपने इलाज के घर से आते हैं। अब इनकी तादाद भी बढ़ गई है। अब तक के सूरत हाल के लिए कोयटा वाइस से मनामंदो खेल को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए कोयटा वाइस देखते रहे।